اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانوں کے اعمال پر اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کے نظام کا مدار رکھا ہے. اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والے بہت سارے حالات کا تعلق انسانوں کے اعمال ہے. اگر انسانوں کے اعمال درست ہو جائے تو اللہ کی طرف سے بھی حالات اور احوال درست ہو جائے گے. اور اگر انسانوں کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے بھی احوال و حالات اچھے نہیں ہوں. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے مفصل ذکر فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو متنبہ کرنا اور اپنی قوم کو خبردار کرنا اور وقت کے حالات میں جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل اور مسائل سے لوگ شکار تھے، ان مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کا حل حضرت نوح علیہ السلام نے ذکر فرمایا اور اس بات کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا. گویا کہ اللہ کو وہ بات پسند آئی. ظاہر ہے ہر نبی جو بات کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہی اپنی قوم کو سمجھاتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے جو بات اپنی قوم کے سامنے رکھی، اللہ پاک نے اس بات کو قرآن کریم کا حصہ بنایا. جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مہنگائی کا ہونا، بارش کا نہ ہونا، پانی کی قلت کا ہو جانا، اولادوں کا نافرمان ہو جانا، اولادوں کے معاشی مسائل کا حل نہ ہونا، خود قرضوں میں جھگڑ جانا، دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا. غرض یہ کہ اس دنیا میں انسان پر آنے والے جتنے بھی حالات ہیں ان تمام کے تمام حالات و احوال کا احاطہ ان آیات میں کیا گیا اور پھر ایک حل بتایا. حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 6 قسم کے انعامات سے نوازے گا. اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 6 قسم کے انعامات سے نوازے گا. ان 6 انعامات میں سے پہلا انعام اس کا تعلق تو آخرت سے ہے. باقی 5 انعام، ان پانچوں کے پانچوں انعامات کا تعلق دنیا کے اسباب کے ساتھ کہ آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام انہ کان غفارا. جب آپ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو پہلا انعام یہ ملے گا کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں تمہاری آخرت کا بھلا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کے سامنے صحیح آداب کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ پاک بندے کی دعا کو قبول نہ فرمائے. ایسا نہیں، چونکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم ہاتھ پھیلاؤ، اللہ نے حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو، اللہ نے حکم دیا کہ تم استغفار کرو، تو اللہ چاہتا ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا. وہ بڑے پیار سے اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑی شفقت سے اور پیار سے خطاب کرتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے کہا.
یہ نہیں کہا رحمان کہتا ہے. وقال ربکم، یہاں اللہ پاک نے لفظ رب استعمال کیا. جس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو ہر نفع کی چیز دینا چاہتا ہے اور ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اسی طرح سے تمہارا پیارا رب بھی تمہیں ہر نفع کی چیز دینا چاہتا ہے اور تمہیں ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے. ادعونی، تمہیں تمہارا رب کہہ رہا کہ مجھے پکارو، تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے پیارے نبی، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے، میرے گناہ گار بندوں کو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی ساری زندگی کو گندا کر دیا ہے، اپنی ساری زندگی کو ناپاک کر دیا ہے، جن کے شب و روز گناہوں میں گزر گئے اور اتنے گناہ ہو جائیں اگر ساری دنیا کے وزن جتنے بھی تم گناہ جمع کر کے میرے دربار میں لے آؤ اور تمہیں وہ گناہ بے انتہا لگتے ہوں، لیکن میری رحمت کے سامنے تمہارے ان گناہوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. میری رحمت کے سامنے میری رحمت بہت ہی بے انتہا ہے اور میری رحمت کے سامنے ان گناہوں کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، ایک قطرے کی بھی نہیں ہے. میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں مہربانی کرنے والا ہوں. تو جب وہ رب، وہ پالنے والا کہہ رہا ہے تم آ جاؤ، میں تمہارے قریب ہوں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلاں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی واسطے کے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ بتا دیجئے میں تمہارے قریب میں ہی رہتا ہوں. اللہ اتنا بڑا. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ تو غریبوں سے دور رہا کرتے ہیں، بڑے لوگوں کے محلات تو غریبوں کی بستیوں سے دور ہوا کرتے ہیں، اور بڑے لوگ تو غریبوں کی پہنچ سے دور ہوا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ہوں تو کائنات میں سب سے بڑا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میری رحمت سے زیادہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہوں میں تمہارے قریب. یا اللہ تو کتنا قریب ہے، کہا میں تو تمہارے دلوں میں بستا ہوں، میں تو تمہارے دلوں میں بستا ہوں. تم آؤ تو صحیح، تم مانگو تو صحیح. زندگی تمہاری نافرمانی میں گزر گئی، جوانی کا شباب تھا اور گرم گرم رگوں میں خون کھولتا تھا اور بہت اچھی طرح سے تو دیکھتا تھا، بہت اچھی طرح سے تو سنتا تھا، مال کی اکڑ تھی اور اپنی طاقت کا غرور تھا، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا رہا. اب جب بڑھاپا آ گیا اور بالوں میں سفیدی آ گئی، اب اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اقربا اعزاء نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب آنکھوں میں بینائی بھی نہ رہی، اب کانوں میں سننے کی طاقت بھی نہ رہی، اب ہاتھوں میں اور پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا، اب جہاں چاہتا ہے چل کے جا نہیں سکتا، جو کام چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے کر نہیں سکتا، دماغ بھی شل ہو گیا. اس حال میں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. آج کسی کو محلے میں اس بوڑھے شخص سے حیا نہیں آ رہی ہے جس کی جوانی نافرمانی میں گزری ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اس بوڑھے کے ہاتھ خالی واپس کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے. میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی نہ سنے میں سنوں. میری نافرمانی کی، میری بغاوت کی، میری نہیں مانی اس نے، میری نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، میری بغاوت اس نے کی ہے، لیکن آج مرنے سے پہلے آ جو گیا ہے میرے پاس تو میں
जितने गुनाह लेकर आया है इससे डबल में रहमत लेकर इसके पास आऊंगा, इसके गुनाहों को मैं माफ कर। मुझसे कोई नहीं पूछेगा इस बूढ़े के गुनाहों को तूने क्यों माफ किया है, जिसकी सारी जिंदगी नाफरमानी की। तो इसलिए उस रब के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगो। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला ये है, इंसानों के गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमतें रुकी। आज जवान को भी जरूरत है अल्लाह के सामने अपने गुनाह की माफी मांगे, बूढ़े की भी जरूरत है अपने गुनाह की माफी मांगे, मर्द की भी जरूरत है अपने गुनाह की माफी मांगे, औरत की भी जरूरत है अपने गुनाह की माफी मांगे। एक आदमी कहेगा न मैंने कभी शराब पी है, न मैंने कभी जिना किया है, न मैंने कभी चोरी की है, न मैंने कभी डकैती की है, डाका डाला है, न मैंने किसी को थप्पड़ मारा है, तब भी ऐसे आदमी पर फर्ज है रोजाना तौबा करना। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्नी लअतूबु इलल्लाहि, मैं अल्लाह के सामने रोजाना तौबा करता हूँ, कुल्ल यौमिन मिअता मर्रतिन, हर रोजाना में अल्लाह के सामने 100 मरतबा। कोई तसव्वुर कर सकता है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनाह था, कोई जुल्म था, कोई जिंदगी में ज्यादती थी? मगर आपने अपनी उम्मत को यह सबक समझाया कि तुम्हारे मसाइल का हल, तुम्हारी मुश्किलात का हल इस्तिग़फ़ार में है, तुम्हारी परेशानियों का हल इस्तिग़फ़ार में है। अपने रब को गुनाहों की माफी मांगकर राजी करके रहा। कहीं भी ये नहीं आया। बचना चाहिए आदमी को गुनाहों से। बहरहाल इंसान है, इंसान से गुनाह हो जाता है। गुनाह हो जाने के बाद इस गिलाजत को, जिस्म से नापाकी को न धोना, जिस्म से गिलाजत को न धोना, ये दानाई और अक्लमंदी नहीं है। इसी तरह से गुनाह हो जाने के बाद तौबा न करना, ये दानाई और अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफाना जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नहु काना गफ्फारा। पहला फायदा, पहला इनाम तुम्हें ये मिलेगा कि जब तुम गुनाहों की माफी मांगोगे अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। नंबर 2, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वक्त पर तुम्हारी जरूरत के मुताबिक और ऐन तुम्हारी जरूरत के मुताबिक जितनी तुम्हारी जरूरत होगी इतनी अल्लाह तुम्हें बारिशें। ये बारिश इंसान की जरूरत है, सिर्फ इंसान की नहीं, हैवानों की जरूरत है। सिर्फ हैवानों की नहीं, हर जानदार की जरूरत है। सिर्फ हर जानदार की नहीं, जमीन की भी जरूरत है। जमीन से गल्ले और नबातात और सब्जियां, और जमीन से इंसानों और हैवानों और चौपायों की जरूरियात के जो गल्ले निकलते हैं, उन तमाम की तमाम चीजों का मदार बारिश पर है, पानी पर है। इसलिए फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बर वक्त बारिशें होंगी, जरूरत के मुताबिक होंगी, जरूरत से जायद भी नहीं होगी। वो बारिश रहमत का जरिया बनेगी, वो बारिश ज़हमत और अजाब का जरिया नहीं बनेगी। नंबर 2, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मालों में बरकत अता करे। जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारे माल में बरकत दे, जब अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे माल में बरकत डाल दे, तो मतलब ये हुआ बरकत उसको कहते हैं ऐसा माल जिससे मेरी सारी जरूरियात पूरी हो। माल किस लिए आदमी कमाता है? माल आदमी कमाता है जरूरियात को पूरा करने, खाने की जरूरियात, पीने की जरूरियात, पहनने की जरूरियात, रिहाइश की जरूरियात, सवारी की जरूरियात, शादी की जरूरियात, औलादों की जरूरियात, इन तमाम की तमाम जरूरियात को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाएगा। किस पर? इस्तिग़फ़ार करके। बहुत सारे लोग आते हैं, सब कोई वजीफा बता, कारोबार अच्छा हो, नौकरी अच्छी है, बेटे की नौकरी लग जाए, अपनी नौकरी दुरुस्त हो जाए, माल में बरकत नहीं है, कमाता बहुत हूँ, पता नहीं चलता। तो एक मैं वजीफा बताऊँ, एक कोई और बुजुर्ग वजीफा बताए,
ایک کوئی اور عالم اور مفتی بتائے اور ایک اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ لیکن المیہ یہ ہو گیا کہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے پر کم یقین ہوتا ہے، ہمیں دنیا کے بتائے ہوئے پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ جو کوئی الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے ہمیں وہ باتیں لگتی ہیں اور دل کو چبھتی ہیں، اور اگر ہمیں کوئی کہے صاف صاف کہ استغفار کرو، وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ قحط سالی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، آپ کوئی عمل بتلائیے۔ ارشاد فرمایا استغفار کیجیے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی ہے، فرمایا استغفار کیجیے، استغفار کیجیے۔ اور ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے تاکہ میرے مال میں برکت ہو جائے، فرمایا استغفار کیجیے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت سوال مختلف تھے، جواب آپ نے ایک ہی دیا، استغفار کیجئے استغفار کیجئے۔ ارشاد فرمایا میں نے یہ جواب قرآن کریم کی ان آیات سے تلاش کیا ہے جو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا سورۃ نوح کے اندر، یہاں سے میں نے یہ جواب تلاش کیا ہے کہ وہاں اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نقل کر رہا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا موقع پر بارشیں اللہ عطا فرمائے گا، تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ نمبر 4 وَبَنِينَ، اللہ تمہاری اولادوں کے مسائل حل کرے گا، تمہاری اولادوں کی مشکلات کو اللہ دور کرے گا۔ اگر کوئی آدمی اولاد کی جانب سے پریشان ہے، اولاد میں تنازع کھڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اسے چاہیے استغفار کرے۔ اگر اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اسے چاہیے استغفار کرے، استغفار میں یہ حل ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کا کاروبار اچھا ہو جائے اور معاشی مسائل میں اولاد اور معاشی بحران میں اولاد مبتلا نہ ہو، اسے چاہیے کہ استغفار کرے۔ اولاد کی جانب سے آنے والی تمام کی تمام پریشانیوں کا حل استغفار ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں برکت دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں میں برکت دے گا، اولادوں کی ضروریات اللہ پورا کرے گا، اولادوں کے اللہ پاک غیب سے ان کے مسائل کو حل کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس استغفار کے بدلے میں اللہ جل جلالہ وافر مقدار میں تمہیں بر وقت فصلیں بھی عطا کرے گا۔ فصلوں پر انسان کی روزی کا مدار، پھلوں پر انسان کی روزی کا مدار، وافر مقدار میں یہ چیزیں ہوں گی۔ جب یہ اشیاء وافر مقدار میں خود ہو جائیں گی تو یہ گھرانی اور مہنگائی خود ختم ہو جائے گی، نیچے آئے گی۔ یہ سب استغفار کے ساتھ ہے، یہ سب اس سے متعلق ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو، اپنے اللہ سے اس کی رسی مضبوط ہونی چاہیے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اسی طرح سے جب انسان کے لیے اللہ پاک نے باغات کے اسباب پیدا فرما دیے اور قسم قسم کے پھلوں کی فراوانی ہو گئی، تو وہ پھلوں کی فراوانی بھی بارش اور پانی کی محتاج ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، انہی باغات کے اندر سے اللہ نہریں بھی نکال دے گا، اللہ پانیوں کے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ آج یہاں بورنگ کرو، پانی جی نیچے چلا گیا، پچھلے سال کی تھی 300، اب پورا نہیں ہو رہا جی، پانی اور پیچھے چلا گیا۔ کرو 600 پہ لے جاؤ، 1000 پر لے جاؤ۔ یہ 600 پر لے جانا، 1000 پر لے جانا، یہ کیا ہے؟ پانی کے نکالنے کا، پانی کے مہیا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ۔
پانی کو مہیا کرنے کا اور پانی کو لانے کا ایک کیا ہے؟ ذریعہ اور سبب ہے۔ جس طرح سے یہ سبب ہمیں اختیار کرتے ہیں، اسی طرح سے استغفار بھی پانی کو لانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کسی گھر کی بھوری خشک ہو جائے تو سب اہل خانہ بیٹھ کے تھوڑا سا استغفار تو کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح، ورنہ خرچ کرے جاؤ پیسہ۔ آج 300 اور کر لی، اچھا بھائی 3 سال کے لیے کافی ہے، تو 3 سال کے بعد پھر ہم وہیں کھڑے، پھر اس کے بعد پھر اسی جگہ پہ کھڑے۔ تو کیوں نہ جو پانیوں کو مہیا کرنے والی ذات ہے، جو پانی پیدا کرنے والی ذات ہے، جو پانی عطا کرنے والی ذات ہے، جو پانیوں کو پیدا کرنے والی ذات خالق و مالک ہے، کیوں نہ اس اللہ کو راضی کر لے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ سارے کے سارے اہل خانہ بچوں کو بھی بٹھائیں، بڑوں کو بھی بٹھائیں، مردوں کو بھی بٹھائیں، عورتوں کو بھی بٹھائیں، آؤ بھائی اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، آؤ اپنے اللہ سے آج ہم استغفار کر لیتے ہیں، آج اپنے اللہ سے ہم گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے پانی کی تہ نیچے چلی گئی۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اللہ نے چیلنج دیا ہے، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا، اگر تمہارا پانی تہ میں چلا جائے، فمن يأتيكم بماء معين، بتاؤ اس اللہ کے سوا کون سی ذات ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے؟ کتنے پلانٹ لگا دو گے؟ لگاؤ۔ اس مسبب الاسباب کو راضی کیے بغیر اسباب میں اپنی طاقت کو، اپنے مال کو، اپنے پیسے کو، اپنی صلاحیت کو تباہ کر دے گا، لیکن حاصل وہی ہوگا جو مسبب الاسباب اللہ کی مرضی ہو، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قطرہ بھی اوپر نہیں آتا، اس کی مرضی کے بغیر ایک قطرہ بارش کا زمین پر نہیں گرتا، اس کی مرضی کے بغیر بادل ایک بوند بھی نہیں زمین پر چھوڑتا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان بھی بند تھا، بادل بند تھے، زمین بند تھی، کس ذات نے آسمان سے بارش کو برسایا اور کس ذات نے زمین کو پھاڑا اور اسے قابل کاشت بنایا؟ یہ ایک بار نہیں، جا بجا اللہ پاک کی بات ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، مت یہ کہو کہ میرے گناہ سے کیا ہوگا، نہیں، اس ایک آدمی کے گناہ سے بھی پوری کائنات میں تغیر پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن روز محشر کو یہ سمندر کی مچھلیاں، یہ جنگلی درندے اور یہ زمین کے کیڑے مکوڑے جو پیاس سے مر گئے، جو دھوپ کی شدت سے مر گئے، جو گرمی کی حرارت اور تپش سے ہلاک ہو گئے، وہ اللہ کے دربار میں یہ استغاثہ کریں گے اور یہ دعویٰ دائر کریں گے، اے اللہ اس انسان نے ہمارے پر ظلم کیا۔ اس ظالم انسان کو سامنے لایا جائے گا، کیوں تو نے ظلم کیا اس کیڑے پر، کیوں تو نے ظلم کیا اس درندے پر، کیوں تو نے ظلم کیا اس چرندے پر، اس پرندے پر تو نے کیوں ظلم کیا؟ یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اس کو ساری زندگی نہیں دیکھا، میں نے اس پر کیا ظلم کیا؟ اللہ جاننے کے باوجود وہ پوچھے گا ہاں حیوانات تم بتاؤ یہ انسان تمہارے اوپر کیسے ظالم رہا، اس نے کیسے ظلم کیا؟ تو وہ حیوانات، وہ چوپاہے، وہ درندے، وہ چرندے، وہ پرندے یہ گواہی دیں گے یا اللہ یہ نافرمان بنا رہا، یہ تیرا باغی بنا رہا، جس کے نتیجے میں تو نے بارشیں روک دی تھی اور جس کے نتیجے میں تو نے گرمی کی شدت کر دی تھی، اور ہم مارے گئے اور ہم ہلاک ہوئے، گویا کہ ہماری ہلاکت اور تباہی کا سبب یہ انسان ہے۔
آج ہمیں انصاف دلوایا جائے تو ہم قیامت کے دن انسانوں کو انصاف دیں گے یا ہم قیامت کے دن جانوروں کو اپنا حساب و کتاب دیں گے؟ ہر آدمی سوچے کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں میرے کتنے گناہ ایسے ہیں، میرے کتنے جرائم ایسے ہیں جن میرے جرائم سے انسان پریشان ہیں، انسان مبتلا ہیں۔ یا خدایا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ میں تو ان کا حساب و کتاب چکانے کے لیے پریشان تھا، یہ نیکیاں ساری کی ساری لے گئے، لیکن پیچھے تو حیوانات کی بھی قطار کھڑی ہے، ان پر بھی کیا میں نے ظلم کیا ہے؟ اس لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے کہ استغفار کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 6 انعامات عطا کرے گا۔ ایک انعام ایسا ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، 5 انعام ایسے ہیں جن انعامات کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ انہ کان غفارا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ نمبر 2، یرسل السماء علیکم مدرارا، بر وقت اللہ تمہیں بارشیں دے گا۔ نمبر 3، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے مالوں میں برکتیں عطا کرے گا، معاش کے مسائل تمہارے حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 4، وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے تمہیں تمہاری اولادوں کی خوشیاں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے، یہ استغفار پر ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے فراوانی کے ساتھ غلے اگائے۔ سبحان اللہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ پاک پانی کی فراوانی کر دے گا، پانی کی فراوانی، نہریں اللہ چلا دے گا، اللہ پاک نہریں چلا دے گا۔ وہ اللہ ہی ذات ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور زمین میں تمہارے لیے نہریں بنائی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وہ اللہ ہے جس نے نہروں کو تمہارے کام میں لگایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو اور چاند کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تمہارے کام میں لگایا، مگر جب تم باغی ہو جاؤ گے تو یہی سورج اور چاند تمہارے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے۔ اسی اللہ نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس پروردگار نے تمہیں ہر سوال تمہارا پورا کیا، اور ہر سوال کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تم نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے، اللہ ہمیں اس ناشکری سے بچائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، چھوڑ دو ظلم، نافرمانی ظلم، انسانوں پر نہیں حیوانوں پر بھی ظلم ہے، چرند پرند پر بھی ظلم ہے، چونٹیوں پر بھی ظلم ہے۔ اس نافرمانی کی بدولت اللہ کے عذاب حرکت میں آتے ہیں، یہ سب کا سب یہ ظلم ہے۔ کفار، ناشکر ہے یہ انسان، جس مقصد کے لیے آنکھ دی تھی عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ آنکھ کی ناشکری کر رہا، اس زبان سے بیہودہ بکواس نکالتا ہے، یہ زبان کی ناشکری کر رہا، اس کان سے بیہودہ اور مغنیات کے گانوں کو سنتا ہے اور موسیقی کو سنتا ہے، یہ کان کی ناشکری کر رہا ہے۔ اور طاقت اللہ نے ہاتھ میں دی تھی، اس کو ظلم میں استعمال کر رہا، یہ ہاتھ کا ناشکرہ ہے۔ پاؤں سے گناہوں کی طرف چل کے جا رہا، یہ پاؤں کو ناشکری میں استعمال کر رہا۔ آدمی میں تو بڑا شکر کرتا ہوں جی، میں تو الحمدللہ کہتا ہوں، مگر سارا دن نافرمانی میں گزرتا ہے، ساری راتیں تیری نافرمانی میں گزرتی ہیں، یہ کون سی شکر گزاری ہے؟ یہ کون سی شکر گزاری ہے؟ اس لیے اس نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آج کے دور میں، اس زمانے میں، گرمی کی جب شدت ہو، پانی کی جب قلت ہو، قرآن کریم کے اندر ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اس حال میں ہمیں کیا یاد کرنا چاہیے؟ اف جی گرمی ہو گئی، گرمی ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا،
جہنم کی گرمی یاد کیا کرو. یہ کچھ نہیں, یہ گرمی کچھ نہیں ہے, یہ گرمی کچھ نہیں ہے. اس گرمی کو دور کرنے کے اسباب بھی آپ بنا لیتے ہو, اسباب اختیار کر لیتے ہو. اور آج سورج کتنا تم سے دور ہے, اور وہ جب گرمی پھینکتا ہے تو انسان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے. اس وقت کا کیا عالم ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت میدان محشر میں کیا عالم ہوگا کہ جب سورج 1 میل تک آ جائے گا, یعنی زمین سے 1 میل کے فاصلے پر. کوئی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا, کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا, کوئی اپنے ناف تک ڈوبا ہوا, اور کوئی حلق تک ڈوبا ہوا, اور کوئی سارا کا سارا ڈوبا ہوا, اور آنسوؤں کی برسات ہوگی, اور آنسو نکلتے نکلتے ختم ہو جائیں گے, اور پھر آنکھوں سے خون بہہ پڑے گا. یہ کیا گرمی ہے. قل نار جہنم اشد حرا لا تنفروا فی الحر, نہ نکلو گرمی میں. منافقوں نے ایک دوسرے سے کہا لا تنفروا فی الحر. ارے غزوہ تبوک ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کو لے کر ایک غزوے میں نکل رہے ہیں, گرمی ہے نہ نکلو. آج ہم بھی کہتے ہیں وہ سب گرمی ہے. کون آئے تھے ظہر کی نماز میں, گرمی ہے. کون آئے عصر کی نماز میں, گرمی ہے. اے سی بھی نہیں چلتا, ہے بھی نہیں, ہے تو چلتا نہیں, بجلی کا بحران ہے, چھوڑ بھائی گھر نہیں پڑھ لیں گے. تو کیا کہا, قل نار جہنم اشد حرا, ان سے کہہ دیجئے جہنم کی گرمی سے زیادہ سخت ہے. اس گرمی سے بچاؤ کا انتظام اس دنیا میں تمہیں کرنا پڑے گا. اس گرمی سے بچاؤ کا انتظام اپنے لیے, اپنی اولادوں کے لیے تمہیں اس دنیا میں کرنا ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی حرارت اور تپش اور گرمی سے بچا لو اپنے آپ کو. تو میدان محشر کی گرمی ضرور یاد کیا کرو, قیامت کی گرمی ضرور یاد کیا کرو. اس گرمی کو دیکھ کر وہاں کی گرمی یاد کرو کہ یا اللہ آج اس گرمی کے موقع پر, اس گرمی کے وقت میں, اے اللہ میں عین شدید تپش اور حرارت کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہوں, اور میرے یہ قدم مسجد کو چلتے ہیں. اے اللہ میں گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا تھا, لیکن اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ یہ گرمی سہ کر میں آخرت کی گرمی سے بچ سکوں. اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لینا. اس شدت حرارت میں, اس تپش میں جو آدمی کہے گا اے اللہ مجھے جہنم کی حرارت سے بچا, اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا, اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا, 3 مرتبہ جو آدمی یہ کہے گا, جہنم خود اللہ سے کہے گی اے اللہ اس کو میرے سے بچا لو, یہ بیچارہ بہت ڈرتا ہے, اس کو بچا لے اللہ. اللہ اکبر. جہنم کی گرمی کو یاد کرو. تو 3 کام میں نے بتائے, ایک تو استغفار, اور استغفار پر 6 فائدے میں نے ذکر کیے, اور دوسرا اس گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کو یاد کیا کرو, اور تیسرا بڑا اہم عمل ہے اس وقت کا, وہ ہے پانی کا عام کرنا. ایک اعرابی اور بدو آئے, کہ اللہ کے رسول کوئی مختصر سا عمل بتلا دیجئے جس عمل کو اختیار کر لوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل بتلایا کہ اللہ کے رسول یہ تو مشکل ہے, کوئی آسان سا بتائے. آپ نے فرمایا اچھا کھانا کھلایا کرو, سلام پھیلایا کرو. اے اللہ کے رسول کھانا کھلانے کی استطاعت کہاں ہے مجھے, میں اتنا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے؟ جی اونٹ تو ہے. کہا کوئی مشکیزہ بھی ہے؟ جی مشکیزہ بھی ہے. کہا جاؤ پانی بھرو اور ایسے گھروں میں پانی پہنچاؤ جن کو پانی کبھی کبھی میسر ہوتا ہے, ان کے گھروں میں پانی پہنچاؤ, اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. یہ پانی کا پھیلانا, عام کرنا, ضرورت لوگوں کی پورا کرنا. ارے لوگوں کی ضرورت کیا, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کی ایک عورت کا واقعہ ذکر کیا. تھی تو وہ فاحشہ, تھی تو وہ بدکار, مگر اس نے اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کر اپنے موزے میں ایک کتے کو پانی پلایا. اس وجہ سے اللہ نے اس عورت کی بخشش کا فیصلہ کیا. تو انسان ہے بھائی, انسان کو پانی فراہم کرنا, انسان کی ضرورت کو پورا کرنا اور انسان کو پانی مہیا کرنا. اگر آپ کے گھر میں پانی ہے, برابر والوں کے پاس نہیں ہے, مہیا کرو.
आधा आधा कर लो, अपनी जन्नत का सामान कोई तो तैयार कर लो। नहीं जी मुझे नहीं देना भाई, एक घूंट देने को तैयार नहीं, एक घूंट भर देने को तैयार नहीं। खुश नसीब है वो लोग जो इस मौके पर नेकियां करते हैं, अपने घरों से बाहर भी नल लगा देते हैं, जो भी भर के ले जाए, ये खुश नसीब लोग हैं। ये काम भी अल्लाह पाक किसी किसी से लिया करता है, ये हर किसी से नहीं लिया करता कि उसके पानी से इंसान भी, हैवान भी, चूंटियां भी, परिंदे भी, सब के सब मुस्तफीद होते हैं। ये भी किसी किसी की बात है भाई। तो ये भी इस वक्त की बड़ी नेकी है, पानी का फराहम करना, पानी का मुहैया करना। जिन लोगों को ये नेमत मुयस्सर नहीं है उन तक पानी का पहुंचाना, रास्तों में खड़े होकर पानी पिलाना, ये भी बहुत बड़े अजर अजीम की बात है। इस अजर को हल्का न समझो। जिसने इस दुनिया में किसी की प्यास को दूर किया, अल्लाह पाक रोज़े महशर में उसकी प्यास को ऐसा दूर करेगा कि उसे जन्नत में कभी भी प्यास नहीं लगेगी। तो 3 बातें मैंने जिक्र की हैं, इस्तिग़फ़ार करो और इस्तिग़फ़ार के 6 फ़ायदे मैंने बताए, और दूसरी बात मैंने अर्ज़ की है कि भाई जहन्नम की गर्मी को याद किया, और तीसरी बात अर्ज़ की है कि पानी का इंतज़ाम जितना हो सके करो। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए कि अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं अपनी अम्मा जान के लिए क्या अमल कर सकता हूँ जो मेरी वालदा को सवाब पहुँचाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी का इंतज़ाम कर लो। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा के नाम पर एक कुआं जारी कर दिया था। ये सदका जारिया, एक हदीस में इसको सदका जारिया कहा गया कि जो कुएं का इंतज़ाम कर ले और उससे जनाब हैवान भी पानी पिए, उससे इंसान भी पानी पिए, परिंदे भी उससे पानी पिए, और कोई भी जानदार अपने जिगर को तर करे और अपने पेट को उस पानी से तर करे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसके लिए अजर ही अजर है। अल्लाह मुझे भी आप सबको